غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں کو قائد تحریک سید علی گیلانی کے دوسرے یوم شہادت کے موقع پہ حیدر پورہ چلو کی اپیل دہرائی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں محمد رمضان، میر شاہد سلیم، غلام نبی سمجھی، محمد اقبال، مختار واضح، انجینئر ہلال احمد وار، فریدہ بہن جی، خادم حسین، سید سبت شبیر قمی، غلام نبی وار اور دیگر نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے اس دن احتجاجی مظاہرے کریں۔ انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی جنہوں نے اپنی پوری زندگی آزادی کے مقدس مقصد کے لیے وقف کر دی تھی، آنے والی نسلوں کے لیے تقلید کا نمونہ ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو قتل تو کر سکتا ہے لیکن ان کے جذبہ آزادی کو شکست نہیں دے سکتا۔ نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے معروف عالم دین سرجان برکاتی کو، جو آزادی چاچا کے نام سے بھی مشہور ہیں، شوپیاں میں ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کر لیا۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر رکھنے والے سرجان برکاتی 2016 میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد بھارت مخالف ریلیوں اور جلوسوں میں مخصوص انداز میں نعرے بازی کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں ایک 42 سالہ شہری کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے شہری مختار احمد شاہ کو ضلع کے علاقے کرنا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی حکام کی امتیازی پالیسیوں کے خلاف کشمیری طلبہ نے راجوری میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پہاڑی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے احتجاج کے دوران گورنمنٹ کالج راجوری کے سامنے مرکزی شاہراہ کو بھی بند کر دیا۔ ایک وکیل ٹیچر ظہور احمد بٹ کی جانب سے دفعہ 370 کی منسوخی سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے پر انہیں معطل کیے جانے پر کشمیری سیاسی رہنماؤں محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے اپنے بیانات میں سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے کشمیری عوام کا ذریعہ معاش، روزگار اور زمینیں چھین لی ہیں۔ ادھر ضلع بارامولہ میں لاپتہ ہونے والے انجینئر گرمیت سنگھ کی لاش دریائی جہلم سے برآمد ہوئی ہے۔ وہ چند روز قبل بارامولہ میں اپنے گھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔